لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، اللهم عجل له الفرج. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. اور جو مصیبتیں تم پر آتی ہیں وہ تمہاری اپنی غلطیوں کا نتیجہ. قرآن کریم نے ہمارے اور آپ کے گھروں، خاندانوں اور خود جسم پر آنے والی پریشانیوں کی دو قسمیں کی. ایک کے بارے میں یہ اعلان ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم امتحان لیتے ہیں. اور ایک یہ قسم ہے جس کے بارے میں اعلان ہوا کہ یہ تمہاری اپنی غلطی کا نتیجہ ہے. دیکھیے، جب تک کہ آدمی کو یہ پتہ نہ چلے کہ فلاں بیماری کا سبب کیا ہے، وہ دوا پہ دوا کھائی جائے، ہو سکتا ہے کہ وقتی فائدہ ہو جائے، لیکن نہ وہ بیماری ختم ہوگی اور نہ ہمیشہ کا سکون حاصل ہوگا. جو مصیبت، جو پریشانی، اور جیسا کہ شاید میں نے کل بھی کہا اور شاید پرسوں بھی کہا اور شاید یہاں بھی کہا اور شاید حسینیہ زہرا میں بھی، کہ آج کل دنیا میں جس علاقے میں جانے کا موقع مل رہا، ہر جگہ صاحب ایمان پریشانیاں، مصیبتیں، ڈپریشن، ٹینشن اور چند مشترک مسائل. چاہے ہم افریقہ کے جنگلوں، ہندوستان کے صوبہ بہار کے کسی دیہات، پاکستان کے کسی ریموٹ ولیج میں جائیں، اور چاہے نیو یارک، شکاگو، ٹوکیو، لندن، ٹورنٹو، ہر جگہ صاحب ایمان کو اتنا زیادہ مصیبتوں اور پریشانیوں میں گھیرا ہوا پایا، جس کے نتیجے میں بار بار وہ ایک چیز یاد دلائی جاتی ہے جو دعائے فرج کی صورت میں ہمیں پہلے سے پیغام عطا کیا گیا کہ جب ماحول یہ بن جائے کہ ذاقت الارض ومنعت السما الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطا وانقطع الرجا. بہت اہم جملہ ہے یہ دعائے فرج کا، کہ اس پریشانی، ایسی مصیبت، ایسے حالات، ایسے ماحول کہ جو اللہ نے سب سے بڑی ایک انسان کے اندر پریشانیوں کا سامنا کرنے کی طاقت رکھی ہے، امید. یہ امید کے حالات بہتر ہوں گے. وانقطع الرجا، آخری زمانے کی پہچان یہ بتائی جا رہی ہے کہ امید بھی ختم، اور زمین تنگ ہے اور آسمان دور. یہ جو ماحول جب بن گیا، جس میں اگر ہم ایک جملہ اور بڑھا دیں کہ جب قدرتی حادثات اور آفتوں کو دیکھتے ہیں تو وہاں بھی یہی لگتا کہ شاید صاحبان ایمان ہی اس کا ٹارگٹ زیادہ بن رہے ہیں. مگر سوال یہ پیدا ہوتا کہ کیا یہ سب اللہ کی طرف سے ہے کہ اس میں کہیں کہیں کوئی نہ کوئی ہماری اپنی غلطی؟ قرآن نے ایک تو یہ اصول بتایا کہ ان میں سے اکثر پریشانیاں تمہاری اپنی لائی ہوئی، اور دوسرا جو اللہ کی طرف سے بھی ہے اس کے حوالے سے بھی وہی بات ہوئی، اور جو اپنے ہاتھ سے لائی ہوئی پریشانیاں اس کے حوالے سے بھی یہی بات ہوئی. گرچہ جو پہلا جملہ جس کے لیے میں نے آیت کی تلاوت کی تھی، وہ ساری حدیث پڑھنے کا ارادہ تھا جو دعائے کمیل کی شروع کے چند جملوں کی تشریح میں
ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، وہ پوری حدیث پڑھنے کا ارادہ تھا کہ بھئی وہ جو مصیبتیں مثلا دعائے کمیل میں ہی آ گئی ہیں، اچھی خاصی صحت ملی ہوئی ہے، اللہ نے کیوں یہ صحت واپس لے لی؟ اچھا خاصا روزی کا ایک لگا بندہ ذریعہ، اللہ نے کیوں یہ ذریعہ بند کر دیا؟ مولا نے تو مختصر کہا کوئی گناہ تم نے کیا، اللہم اغفر لی الذنوب التی مثلا تحبس الرزق، مگر مولا نے یہی کہا کہ کوئی گناہ کیا ہے تو وہ ہے کون سا گناہ؟ اور وہ پوری ایک فہرست والی حدیث ہے، لیکن بعد میں نے سوچا کہ ایک حدیث میں ویسے ہی نامکمل چھوڑ کے بیٹھا ہوں جسے آج مکمل کرنا ہی کرنا ہوگا، تو اس موضوع کو چھیڑتا نہیں، صرف ایک یاد دلاتا ہوں کہ اگر کبھی میرے اس جملے پر مزید آپ کو غور کرنے کا دل چاہے کہ وہ کون سی ہماری اپنی غلطیاں ہیں جس کے نتیجے میں مصیبتیں اور بلائیں آتی، تو چوتھے امام کی وہ حدیث آپ پڑھ لیجئے گا۔ لیکن میرا مسئلہ آج نہ ان مصیبتوں کا ذکر ہے جو اللہ بطور امتحان لیتا، جس کے لیے لفظ مصیبت استعمال نہیں ہوتا، ابتلا، اور نہ ان مصیبتوں کا تذکرہ کرنے کا موضوع ہے جو ہماری اپنی غلطیوں کے نتیجے میں آتی ہیں۔ میرا موضوع تو ہے ان دونوں کا سلوشن، ان دونوں کی دوا، ان دونوں کا علاج، اور چونکہ 4 مجلسوں کے سلسلے کی آج آخری مجلس ہے تو تفصیل میں گئے بغیر ایک جملہ اور اسی ایک جملے کے حوالے سے پھر وہ مکمل حدیث مکمل کی جائے، اور وہ ایک جملہ یہ کہ اگر ہمارا آقا، ہمارا مولا، ہمارا والی، ہمارا وارث، ہمارا سرپرست، ہمارا محافظ وہ ظاہر ہو جائے تو یہ سارے مسئلے حل۔ اللہ کی طرف سے جو امتحان ہے وہ بھی حکومت امام کے قیام تک، حکومت امام کے قیام کے بعد آدم سے لے کے اس وقت تک کا جو امتحان ہے اس کا سلسلہ بند، اور اگر وہ آنے والا امام آ جائے تو ہماری اپنی غلطیوں کے نتیجے میں جو مصیبتیں اور پریشانی آتی ہیں وہ سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو چاہے ادھر والے پہلو کو دیکھیں اور چاہے ادھر والے پہلو کو، ظہور امام یہ ہمارے تمام مسائل کا حل ہے، مگر یہ تو ایک ایسا ہی حل ہے کہ جو حل ہی نہیں، جو سلوشن ہی نہیں ہے کہ بھئی ظہور امام کوئی ہمارے اختیار میں کوئی تھوڑی، اگر ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم تو کب سے امام کو ظاہر کرا چکے ہوتے۔ گرچہ اس جملے سے میں آدھا اتفاق کرتا ہوں لیکن آدھا اختلاف بھی کرتا ہوں، امام کا ظہور ہمارے اختیار میں بھی ہے، لیکن ہمارا موضوع اور نہ یہ تاریخیں نہ ہمارا موضوع زمانے کا امام نہیں۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ویسے پرماننٹ سلوشن، جب آپ دعائیں کرتے کرتے بہت تھک جائیں، جب آپ نئے نئے اعمال اور وظیفے علماء سے پوچھتے پوچھتے عاجز آ جائیں، جب آپ ہر آنے جانے والے خطیب، عالم، ذاکر، اسپیکر، اوریٹر، مذہبی چہرہ رکھنے والے سے کوئی نہ کوئی وظیفہ اپنے لیے پوچھتے پوچھتے تھک جائیں، تب یہ خیال دل میں لائیے گا کہ اصل اور حقیقی حل یہ ہے کہ وہ امام آ گیا، ہمارے سارے مسئلے حل۔ اب میرا جملہ میں نے کہا نا آدھا تو مجھے اختلاف ہے اس بات سے کہ اگر کوئی کہہ دے کہ مولانا یہ ہمارے اختیار میں نہیں، کس نے کہا نہیں ہے؟ کس طرح ہے وہ تو آج کل آپ علماء سے سنتے رہتے، لیکن امام کی حکومت ہم قائم کرا سکیں فی الحال کہ نہیں، وہ ایک اپنی جگہ الگ مسئلہ، کم از کم امام کی زیارت کر سکتے ہیں، کم از کم امام کو اپنے گھر بلا سکتے ہیں، کم از کم امام کا وہ وعدہ کہ زندگی میں ایک بار ہر مومن اور ہر مومنہ کو ہم اپنی زیارت کا شرف ضرور دیتے ہیں، اور زیادہ تر اس وقت یہ زیارت ملتی ہے جب مومن یا مومنہ انتہائی مصیبت و پریشانی میں پھنسا ہوا ہو، لیکن وہ تو ایک بار کا امام کا وعدہ۔ مولا یہ ایک بار کا وعدہ کیا ایک سے زیادہ بار کا وعدہ نہیں بن سکتا؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک سے زیادہ مرتبہ ہم آپ کی زیارت کریں؟ یہی سوال دل میں لے کر 20 سال امام سے ملاقات کے لیے تڑپنے والا علی ابن مخزیار کوفی
یہاں گیا، وہاں گیا، وہاں گیا، وہاں گیا، لیکن خاص طور پر حج کو اس نے ترک نہیں کیا، کیونکہ 100% یقین کے ساتھ جہاں امام کی موجودگی ہے وہ حج، مسجد سہلہ اور مسجد جمگران بھی اگر روایتوں کو مانے تو 95% یقینی ہو سکتا کہ کسی ایک شب بدھ کو امام وہاں نہ آئے، مگر حج وہ تو بغیر امام کی قیادت کے ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو بغیر امام کی موجودگی کے ہو ہی نہیں سکتا، تو وہ 100% یقینی جگہ جہاں امام ہے پہنچ گیا ہی، 1 سال نہیں 20 سال، آج کے زمانے میں نہیں، اس زمانے میں جہاں زندگی کا ایک حج بھی اتنا مشکل تھا کہ قرآن نے فروع دین کی ساری عبادتوں میں واحد حج و عبادت قرار دی، من استطاع الیہ سبیلا کی شرط لگائی ہے، اتنی اہمیت کہ حج نہ کرنے والے کو لفظ کے اعتبار سے قرآن نے بھی کافر کہا اور پیغمبر نے بھی کافر کہا، اور دوسری جانب ایک طرف اتنی اہمیت، دوسری جانب اتنی سخت شرط کہ آدھے سے زیادہ لوگوں پر اس کی وجہ سے حج واجب ہی نہیں ہے اور بعض لوگوں پہ حرام ہے، مگر ان حالات میں بھی حج کم از کم اس عزاخانے کی مجالس کا عنوان نہیں۔ حسینی زہرا میں جیسا کہ کل رات کو میں نے اعلان کیا کہ چوتھے امام کے حالات میں شبلی کی روایت کی وجہ سے ایک تقریر حج پر آنا چاہیے اور شاید آئے گی بھی، لیکن یہاں نہیں، یہاں تو صرف یہ کہنا کہ 20 سال تک اس نے امید نہیں توڑی، 20 سال تک زحمتیں برداشت کرتا رہا اور جاتا رہا، اور جب پہنچا مولا آخر آپ ہمیں زیارت کیوں نہیں کراتے؟ جواب دیا تمہاری 3 غلطیاں تمہیں ہم سے دور رکھتی ہیں، ہماری زیارت سے محروم رکھتی ہیں، ورنہ ہم دشمنوں کے لیے غائب ہوں گے، دوستوں کے لیے غائب نہیں ہوں گے، مگر یہ 3 غلطیاں ایسی، اور اگر آپ ان 3 غلطیوں پہ غور کریں تو یہ تینوں غلطیاں ایسی ہیں کہ جس کے اندر ایک آدمی 2 آدمی کچھ نہیں کر سکتا، یہ سوشل، سماجی، معاشرتی یا اجتماعی مسئلہ، غلطیاں، واجبات، گناہ ان کی قسمیں ہوتی ہیں، شاید آگے چل کر مجھے یہ بتانا پڑے۔ امام نے فرمایا پہلی غلطی صلہ الرحم، صلہ الرحم یہ انفرادی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک معاشرتی مسئلہ، یہ ایک سماجی مسئلہ، اور اس کے بارے میں باتیں ابھی بہت ساری موجود ہیں، لیکن آج آخری تقریر اور آخری تقریر کا بھی وقت مسائل اور تابوت کی وجہ سے کم، تو فی الحال میں اس کو یہیں روکتا ہوں۔ دوسری بات، امام نے فرمایا تمہارے تفرقے، تمہارے اختلافات، تمہارا آپس میں ایک دوسرے سے ذرا سی بات پہ جھگڑا کرنا، گرچہ اس کو اگر ہم بدل دیں لفظ تو شاید سمجھنے میں آسانی رہے، مگر میں نے لفظ وہ استعمال کیا جو امام نے استعمال کیا، ورنہ آج کل اس کو یونیٹی، آج کل اس کو اتحاد کہا جاتا ہے، چھوٹا لفظ بات سمجھ میں آ جائے۔ امام نے لفظ اتحاد نہیں کہا کہ تمہارے اختلافات، تمہارے جھگڑے، دعا افتتاح جو آپ ماہ مبارک رمضان میں 30 دن پڑھیں گے اور اسی طریقے سے پڑھیں گے جیسے مومن لوگ پڑھا کرتے ہیں، روزے چاہے رکھیں کہ نہ رکھیں، دعا افتتاح جو ہے وہ ناغہ نہیں ہونی چاہیے، وہ دعا افتتاح اس کا آخری حصہ آپ دیکھیں گے، اس پہ کیا یہی جملہ ہے بار بار کہ یہ آ جائیں تاکہ ان کے آنے کے بعد ہمارے سارے اختلافات ختم ہو جائیں، مگر وہاں بھی وہی بات جسے عربی میں یا منطق میں دور اور انگریزی میں غالباً کیچ 22 کہتے ہیں، اب مجھے نہیں پتا کیچ 22 کیا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں امام آ جائیں تو اختلاف دور کریں گے، اور امام کہتے ہیں تم اختلاف دور کرو تب ہم آئیں گے۔ دوسری اہم ترین وجہ امام معصوم نے یہ ارشاد فرمائی تمہارے اختلافات، ذرا سی بات، بڑے بڑے مسائل تو اپنی جگہ، چھوٹی چھوٹی بات پر، خالی عید کے مسئلے پہ قوم کے 2 حصے ہو جاتے ہیں، آپ جمعرات والے اور آپ بدھ والے، باقاعدہ ٹونٹنگ، ہنسی مذاق اور اس قسم کے کامنٹس پاس ہوتے ہیں جو پوری شریعت کی نفی کر رہے ہوتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں بہت چھوٹی بات، اور یہاں سے لے کے میں نے اکثر ایک جملہ کہا ہے جو کبھی کبھار ذرا سا تکبر کی جانب چلا جاتا ہے، وہ تکبر کی نیت سے نہیں کہا ہے، میں تو نیوزی لینڈ جو غالباً دنیا کے گلوب میں ایسٹ کی طرف سب سے پہلا شہر ہے کہ جہاں پہ مومنین کی آبادی سے لے کر
لاس اینجلس، سیاٹل، وینکوور، جو غالباً ویسٹ کی طرف وہ آخری شہر ہے جہاں مومنین رہتے ہیں. یہاں سے وہاں تک ساری دنیا دیکھی، 10,000 کی جماعت ہے تو وہاں بھی 25 گروہ ہوں گے. اور 12 ایک ایسی جگہ ہے دنیا میں نام نہیں لینا چاہتا، خالی 12 مومنین، 12. اور 3 الگ الگ امام باڑے جھگڑے کی وجہ سے ہیں، اختلاف کی وجہ سے ہیں کہ ہمارے نزدیک چونکہ وہ کافر ہے اس کے امام باڑے میں جانا جائز نہیں، اور اس کے نزدیک وہ گمراہ اس کے امام باڑے میں جانا جب 12 گن کے بتاؤں کہ 12 اور 3. تو یہ ساری دنیا میں اس وقت ایک ماحول جب کہ اپنے اس خطبے میں جو نہج البلاغہ کہلاتا ہے ایک خطبہ، جس پر آج کل علماء کرام پورے عشرے رمضان کی پوری 30 تقریریں کر رہے ہیں. یعنی شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا شہرۂ آفاق خطبہ، شہزادی کا وہ عظیم خطبہ جس کے بارے میں ایک جملہ میں بار بار بیان کر چکا ہوں. کیونکہ بہت زیادہ لوگ آج کل کمپلین کرنے لگے مولانا آپ کی تقریر میں ریپیٹیشن بہت ہوتا، لیکن بعض اوقات یہ ضروری ہو جاتا. نہج البلاغہ کے مولا کے جتنے خطبات ہیں وہ تو ٹھیک، اس کے علاوہ بھی جو مولا کے خطبات ہیں وہ سب دنیا کے سامنے بعد میں آئے. پہلا خطبہ جو 13 معصومین میں سے کسی کا آیا ہے وہ شہزادی کونین کا خطبہ. اس عظیم خطبے کے شروع میں شہزادی نے پورے نظام شریعت کو بیان کیا، یہ واضح کرتے ہوئے کہ آخر یہ اللہ نے واجبات کیوں رکھے. ہماری نماز کی اللہ کو ضرورت نہیں تو کیوں رکھی ہے اللہ نے نماز؟ روزہ اللہ نے کیوں رکھا؟ وہاں پہ یہ ارشاد فرمایا کہ ہماری امامت اور اطاعت کا مقصد یہ ہے کہ اماناً من الفرقہ، اختلافات سے دنیا کو بچایا جائے. جن اہل بیت کا کام تھا اختلاف سے دنیا کو بچانا، انہی کے ماننے والوں میں جو جھگڑے، 1.5 اینٹ کی مسجد، اختلافات ہو رہے ہیں. زمانے کا امام انتہا سے زیادہ رنجیدہ، زمانے کا امام انتہا سے زیادہ غمگین ہے اپنے ماننے والوں کی حالت دیکھ کر. چوتھا امام، ہمارا اصل موضوع تو امام زمانہ نہیں، ان کی کمپلین جو ہے چوتھے امام کی سیرت میں اس کا جائزہ لینا. ذرا دیکھیے کاش زمانے کا امام یہ 3 باتیں جو بیان کر رہا ہے تو یہ دوسری والی بات تیسری بات ہوتی اور تیسری والی بات دوسری بات ہوتی. اسے فرق کیا پڑتا؟ فرق یہ پڑتا کہ مجلس پڑھنے والے کے لیے آسانی ہو جاتی. تو مجلس پڑھنے والے کی آسانی کے لیے امام اپنے کلام کو بدل دیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ تیسرا جملہ ہوتا تو یہیں سے مصائب کا ربط ملتا، یہیں سے ربط مصائب. کربلا کے بعد جو واقعات پیش آئے، کربلا پھر بھی برداشت ہے. یہ جملہ بھی بڑی مشکل سے کہہ رہا ہوں خالی سمجھانے کے لیے، لیکن کربلا کے بعد کے جو حادثات اور واقعات ہیں، جو مصائب ہیں، جو مظالم ہیں، کربلا کے بعد کے جو برداشت ہی نہیں ہو سکتے. لیکن نہ زینب کو بددعا کرنے دی گئی، نہ سجاد نے کبھی بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. ماں قبل کی امت ایک ناقہ صالح کو طے کیا گیا، پوری قوم پہ عذاب آ گیا. کیا رسول کا بیٹا حسین اور رسول کی بیٹی زینب ناقہ صالح سے کم اہمیت رکھتے تھے؟ عذاب خدا آتا، بلکہ یہاں تو الٹا نظر آ رہا کہ عذاب آ رہا ہے اور ان کی دعاؤں سے رکا ہوا ہے. امت تباہ نہ ہو، امت کو نقصان نہ پہنچے، مسلمان محفوظ رہے، مسلمانوں کی یونیٹی محفوظ رہے. دعائیں صحیفہ کاملہ کے لیے بھی کل رات کو حسینیہ زہرا کی مجلس پہ ایک جملہ میں نے کہا تھا، صرف ایک جملہ، کہ وہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو آقا حسین کی عرفات کی دعا بہت اہم سورس بنے گی صحیفہ کاملہ کا. لیکن یہ بات پھر ایک تو تکرار اور پھر موضوع سے ہٹ کر صحیفہ کاملہ کی دعاؤں پہ نگاہ ڈالی. یہ 50-55 جو دعائیں ہیں، صحیفہ سجادیہ، صحیفہ کاملہ، اس کے اندر ایک دعا ان سپاہیوں کے لیے جو سرحدوں پر بیٹھ کر عالم اسلام کی حفاظت کر رہے ہیں. یہ وہ سپاہی کہ جب چھٹی پہ گھر آتے ہیں تو یہی اہل بیت پہ سب سے بڑا ظلم کیا کرتے ہیں.
اور جن کی جانب سے یہ سپاہی بھیجے گئے وہ حکمران جتنے بھی ہوں، کربلا کے بعد سے لے کے بنو امیہ کے اختتام نہیں، چوتھے امام کی شہادت تک، سارے کے سارے انہی کی فوج، انہی کے سپاہی. لیکن مسئلہ عالم اسلام کے اتحاد کا. امام رات کے اندھیرے میں اٹھ کر ان الفاظ میں ان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ ان الفاظ میں شاید آپ کو اپنے لیے امام کی دعا نہ ملے. شاید، لفظ شاید میں نے کہا، شاید مومن کے لیے اس انداز سے امام دعا نہ کرے، اس انداز سے ان لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں جو وہاں جانے سے پہلے بھی آل محمد پہ ظلم کر رہے تھے، اور وہاں سے جب فارغ ہو کے آئیں گے تب بھی آل محمد پہ ظلم کریں گے. لیکن وہی اتحاد، نانا کا دین بچے، یونٹی. اب یہ مسئلے پہ تو اشرح ہوتا ہے، میں آگے بڑھتا ہوں. اور امام نے فرمایا تمہاری تیسری خرابی، دراصل ان 4 تقاریر کا اصل موضوع یہ تیسری بات ہے. اور اس تیسری بات کو بیان کر کے جو آج بھی مجلس کے شروع میں ایک جملہ میں نے کہا اور 2 دن پہلے بھی کہا تھا کہ چوتھے امام کی وہ والی حدیث بیان کرنا تھی. تیسری چیز، میرا ارادہ یہ تھا کہ پہلی مجلس 5 منٹ میں پہلی 2 باتیں بتا دوں گا، پھر تیسری بات شروع ہوگی، اور پھر تیسری بات کی وضاحت میں تیسری بات بھی آئے گی، اور اس کی وضاحت میں وہ چوتھے امام کی پوری حدیث بھی آئے گی، پہلی مجلس سے ہی. آخری مجلس کے آخر میں یہاں تک پہنچا ہوں، لیکن خیر اکثر یہ غلطی مجھ سے ہو جاتی ہے. امام نے فرمایا، اور آپ خود دیکھیں گے کہ یہ جو تیسری بات ہے جس کی بنا پر ہم لوگ صاحب ایمان، امام کے ماننے والے، زمانے کے امام کے لیے تڑپنے والے، ہم لوگ بھی امام کی زیارت تک سے محروم. یہ تیسری بات. فرمایا ہر وہ گناہ، جملہ کیا بن رہا کہ ہم اپنے چاہنے والوں سے اس لیے غائب ہیں کہ وہ صلہ رحمی نہیں کرتے، وہ آپس کے اختلافات کو ختم نہیں کرتے، اور وہ اپنے آپ کو اس گناہ سے نہیں بچاتے جو انہیں اللہ سے دور کرنے والا. اب اس جملے کی تشریح سے پہلے ایک چھوٹی سی بات. امام اس دنیا میں کس کے نمائندے؟ ہمارے نہیں ہیں، ہمارے تو آقا. امام اس دنیا میں اللہ کے نمائندے، امام اس دنیا میں اللہ کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں. چنانچہ جس سے اللہ دور ہے امام بھی اس سے دور، اور جس سے اللہ قریب ہے امام بھی اس سے قریب ہے. ایک چھوٹا سا ایک فارمولہ جس کو بہت زیادہ دلیلوں اور واقعات اور روایات کے ذریعے سمجھانے کی ضرورت نہیں. امام کی خوشی، امام کی رضا، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. ہمارے یہاں قرآن کی اس آیت کو الٹا پڑھا جاتا، وہ بھی صحیح ہے، لیکن جو اصل آیت ہے اس کو بھی تو سمجھے نا. ہمارے یہاں آیت کیا کہ تم وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا. یہ اب اس کا الٹا ہے کہ اللہ بھی وہی چاہتا ہے جو یہ چاہتے ہیں، لیکن اصل پیغام جہاں آیت جس سے شروع، یا اے گروہ یا اہل بیت، تم وہ چاہتے ہو جو اللہ چاہتا. جس سے اللہ راضی اس سے امام راضی، جس سے اللہ ناراض اس سے امام ناراض. جو اللہ کے قریب وہ امام کے قریب، جو اللہ سے دور وہ امام سے دور. یہ ویسے ہی قرآن سے ثابت. اور اس روایت میں جو علی ابن مخزیار کوفی کے حوالے سے غیبت میں ہمارے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر رہی کہ دشمنوں سے اپنے آپ کو غائب کرنے والا، دوستوں اور مہربانوں اور شیعوں اور ولایت کا عقیدہ رکھنے والوں سے کیوں غائب کر رہا ہے؟ تم وہ گناہ کرتے ہو جو تمہیں اللہ سے دور کرتے ہیں. اب یہاں رک کر، جتنا بھی وقت میرے پاس ہے یہاں رک کر ایک چھوٹی سی بات، چھوٹی سی تو نہیں بہت بڑی بات ہے. گناہ ہر وہ عمل جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی، جہاں ہم نے اللہ کا حکم توڑا وہی گناہ ہو گئے. مگر سارے گناہ ایک جیسے نہیں. گناہوں کی اپنی ایک سائنس ہے، ایک بہت ہی تفصیلی موضوع ہے. ہاں ہمارے یہاں گناہوں کی 2 قسمیں تو بہت مشہور ہیں، گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ. چلے ایک یہ قسم. اس کے علاوہ وہ گناہ جو خالی توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں، وہ گناہ توبہ کے بعد بھی ذمہ داری ادا کرنا پڑتی. 50 سال، 60 سال، 90 سال کسی نے شراب پی، صبح و شام پی، دن اور رات پی، 90 سال کے بعد ایک بار ایک سچی توبہ کر دی، سارا گناہ معاف. اور کسی نے نماز قضا کی،
چاہے زندگی میں صرف ایک نماز قضا کی، اس نے 90 سال شراب پی، توبہ سے معاف، آگے اب کچھ نہیں۔ اس نے صرف 2 رکعت ایک نماز کا بھی قضا کر لی تھی بالغ ہونے کے بعد، اس سے پہلے بھی ساری نمازیں پڑھی، اس کے بعد بھی ساری نمازیں پڑھی، اور اس کی بھی توبہ کر لی۔ ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا، جب تک کہ وہ 2 رکعت قضا پڑھے گا نہیں، وہ ذمہ داری ادا نہیں کرے گا، اس وقت تک یہ نماز کا 2 رکعت نماز کا گناہ معاف نہیں ہوا۔ ادھر 90 سال کی شراب کا گناہ معاف ہو گیا۔ ایک عورت ساری زندگی بے پردہ رہی، اور اس وقت پردے پہ تیار ہوئی جب واقعاً اس کو ضرورت تھی پردے کی، کوئی دیکھے گا بھی نہیں اس کو۔ بڑھاپے میں آ کے ایک ایسی ہیبتناک شکل بن گئی، شوہر نے بھی کہا کہ بھئی میرے سامنے آؤ تو منہ چھپا کے آیا کرو۔ اس وقت اس نے سچے دل سے توبہ کی، بات سچے دل کی ہے، دنیا دکھانے کی نہیں۔ ساری جوانی اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے گزار دی، اس وقت کی ایک سچی توبہ، ساری زندگی کا گناہ معاف کر گئے۔ ایک آدمی نے سال میں ایک بار 100 درہم کا خمس 20 درہم ایک مرتبہ روک لیا، نہیں دیا، جبکہ ساری زندگی اس سے پہلے اس کے بعد باقاعدگی سے خمس دیتا رہا، توبہ پہ توبہ بھی کرتا رہا، لیکن جب تک کہ یہ 20 درہم ادا نہیں ہوں گے گناہ۔ اب یہ گناہ کی 2 قسمیں، اور یہ جو میں نے آج اس وقت ایک مثال ابھی دی تھی، اس کے حوالے سے بہت جلدی ایک حدیث پڑھ دوں، جسے شاید جلدی کی وجہ سے حسینیہ زہرا میں دوبارہ پڑھنا پڑے تفصیل میں۔ امام کی وہ حدیث، یہ بات ہو رہی ہے اس بے پردہ عورت کی جو مرنے سے پہلے توبہ کر کے گئی، معاف، ساری زندگی کا گناہ معاف، اگر سچی توبہ، ورنہ اگر مر گئی تو پھر تو فرشتے بیٹھ کے ہنستے ہیں۔ روایت یہ ہے کہ 3 موقعوں پہ فرشتے بہت ہنستے ہیں، جن میں ایک موقع ہے جب کوئی بے پردہ عورت کو قبر میں اتارا جاتا۔ آج ہمارے معاشرے کی کیسی عورتیں ہیں، کتنی عورتیں ہیں کہ فرشتے انتظار کر رہے ہیں، ہنسنے کا موقع تو ملے نا۔ دنیا میں لوگ کہتے ہیں آج کل مولانا ہنسنے کے موقع بہت کم ہو گئے، ہمیں ملے کہ نہ ملے، فرشتوں کو ایک موقع ملنے والا۔ بے پردہ اور ساری زندگی بے پردہ گھومنے والی، اپنی شادی میں بھی بے پردہ، بیٹی کی شادی میں بھی بے پردہ، ہمارے یہاں تو ایسی بھی ہے، یعنی ایسا لمبی اننگ کھیلنے کا ریکارڈ ہوتا ہے ان کا، ڈبل سنچری یا ٹرپل سنچری، بلکہ 89 کی شادی میں بھی بے پردہ، اور اب قبر میں جا رہی۔ کیا حجاب پہنا کے ان کو قبر میں اتارا جا رہا؟ اول تو خود یہ کفنی اتنا کمپلیٹ حجاب، اور پھر کبھی کبھار کوئی صاحب قبر پہ کھڑے ہو کے ایک اعلان بھی کر دیتے کہ بھائی آخری دیدار کر لیں، نامحرم قریب نہ آنے پائے۔ ارے اب کون نامحرم قریب آئے گا؟ اب اس میں رکھا کیا ہے جو کوئی نامحرم قریب آ جائے؟ یہ میں نہیں کہتا، یہ جبرائیل کہتے ہیں، یہ جبرائیل کا جملہ ہے کہ یا رسول اللہ، ہم فرشتے ہنستے ہیں اور کہتے ہیں جب مر گئی، گلنے والی ہے، سڑنے والی ہے، لاشا اس کا بدبو دینے والا ہے، تو اعلان پہ اعلان ہو رہے ہیں، بورڈ پہ بورڈ لگائے جا رہے ہیں، نامحرم قریب نہ آنے پائے۔ ایسی ہم کو ہنسی آتی۔ نمبر 2، سارا دن ایک آدمی گھر سے باہر گناہ پہ گناہ کرتا رہا، مختلف گناہ ہوتے، لیکن چونکہ رزق حرام والا گناہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو کے نظر آتا ہے، کربلا چوتھے امام، کہیں جھوٹ بولتے ہیں، کہیں فراڈ کرتے ہیں، کہیں 8 گھنٹے کی تنخواہ لیتے ہیں، 6 گھنٹے کام کرتے ہیں، کہیں کسی سے 11 گھنٹے کام لیتے ہیں، آدھی تنخواہ دے کے رخصت کر دیتے ہیں، حرام تو بہت، دن بھر حرام، گھر سے نکلے نامحرم پہ نگاہ ڈالی، دل میں کوئی حرام خیال آ گئے، چند دوستوں کے درمیان بیٹھے، غیبت، تہمت، حسد، بہتان، جھوٹ، کہاں تک بتاؤں، گناہ، شام کو گھر آئے، سارے کام مکمل ہو گئے، لیکن بجائے اس کے کہ اب جا کے سو جائے یا عبادت کے مصلی پہ بیٹھے، گھر آ کے دوبارہ گناہوں کا سلسلہ شروع۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ حدیث پہلے تو سمجھ میں بھی نہیں آتی تھی، پہلے تو رات کے اندھیرے میں جو کل میں نے بوڑھے باپ اور جوان بیٹے کا واقعہ پڑھا، گھر آنے کے بعد کوئی ایکٹیویٹی نہیں، آج یہ حدیث سمجھ میں آتی ہے کہ دن بھر باہر گناہ کیے، اب گھر میں آ کے ٹی وی کھول لی، اب گھر میں آ کے کمپیوٹر پہ بیٹھ کر، اب گھر میں آ کے کیبل، وہ جو مختلف چیزیں، فرشتے پیٹ پکڑ کے ہنستے ہیں اگر فرشتوں کا پیٹ ہوتا ہو۔ یہ میں نے محاورتاً کہا کہ اتنے گناہ کر کے بھی دل نہیں بھرا،
سارا دن گناہ کرتے رہے پھر بھی اطمینان نہیں ہوا، یا رات کے اندھیرے میں آئے اور نئے سرے سے گناہ شروع ہو گئے۔ اور تیسرا موقع، جب ایک آدمی کو اللہ نے حیثیت کے مطابق گھر دے دیا، کاروبار دے دیا، جائیداد دے دی، لیکن اس کے بعد بھی حالت یہ ہے کہ دن اور رات لگا رہا ہے کہ ایک کے بعد دوسرا گھر ہو جائے، کاروبار جو ہمارے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے کافی ہے اور بڑھ جائے۔ وہ بڑے ہوئے پیسے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو چھوڑ کے وارثوں کے لیے جاؤ گے، وہ بھی پتہ نہیں حلال میں استعمال کریں کہ حرام میں۔ ایک کے بعد دوسری جائیداد لگا ہوا، صحت تباہ کر لی، اپنے آپ کو جوانی میں بوڑھا بنا لیا، ہر بیماری ذہنی اور نفسیاتی، آدھا خرچہ تو ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے جو کما رہے، فرشتے پیٹ پکڑ کے ہنستے ہیں کہ بھائی کتنی جائیداد اور کتنی دولت تمہیں جمع کرنا۔ مگر یہ میں نے کیوں پڑھا؟ اس لیے کہ گناہوں کی تیسری قسم یہ ہے، تیسری قسم گناہ کبیرہ اور صغیرہ۔ دیکھیں پورے عشرے کا موضوع ہے جو میں 10 منٹ میں پورا کر رہا ہوں۔ یہ میں آپ پہ احسان نہیں کر رہا ہوں، یہ میں اپنی غلطی کا اقرار کر رہا ہوں کہ 4 دن جو مجھے ملے تھے وہ میں نے ضائع کر دیے، جیسے ہم میں سے اکثر اپنی جوانی کو خدا کی نافرمانی میں ضائع کرتے ہیں۔ جب موت کا فرشتہ سرانے پہنچتا ہے تب احساس ہوتا ہے ارے کیا کر بیٹھے۔ وہ غلطی میں نے بھی کی۔ اب میں احساس کر رہا ہوں ارے 8 بجنے والے ہیں، تابوت کا وقت قریب آ رہا اور تم اب موضوع پہ آئے ہو۔ 3 باتوں میں سے تیسری بات میں گناہ کبیرہ اور صغیرہ ایک قسم، خالی سچی توبہ سے معاف ہونے والا اور توبہ کے بعد بھی کوئی ذمہ داری ایک اور قسم، اور تیسری قسم ہر گناہ حکم خدا کی نافرمانی۔ مگر بعض گناہ ایسے جو حکم خدا کی نافرمانی تو ہے، خدا اس گناہ سے اتنا ناراض نہیں ہوتا۔ وقت اتنا کم ہے کہ میں ڈر بھی رہا ہوں کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ مولانا اس کی لسٹ تو بتا دیے تاکہ وہ تو ہم آج سے شروع کر دیں کہ گناہ ہے لیکن اللہ کا ناراض ہی نہیں ہو رہا تو پھر کیا پرواہ۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ خوش ہو رہا، گناہ ہے لیکن روایت میں اس کے لیے یہ لفظ نہیں آتا کہ اللہ ناراض۔ کچھ گناہ ایسے کہ گناہ بھی ہیں اور یہ لفظ آتا ہے کہ اللہ اس سے اتنا ناراض ہے کہ گناہگار کو دیکھ کے کہتا ہے دور ہو جا میری بارگاہ سے۔ جن گناہوں میں یہ لفظ آتا کہ دور ہو جا یہاں سے، وہ والے گناہ ہمیں امام ضمانت سے محروم کرنے والے۔ اب جیسے میں ایک مثال الٹی دے دوں، الٹی حلال چیزیں کسے کہتے ہیں؟ حلال کسے کہتے ہیں؟ جو جائز ہے۔ حلال کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ناراض نہیں۔ پھر یہ حدیث کیوں آ گئی کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ جس سے اللہ بغض رکھتا، بغض یہ لفظ انسان کے لیے تو صحیح لگ رہا ہے، اللہ کے لیے لیکن ہے ان ابغض الشیء من الحلال، حلال میں جس سے اللہ سب سے زیادہ ناراض ہے، حلال جائز میں، وہ ہے طلاق۔ جس گھر میں طلاق ہوتی حلال ہے، اسلام نے اس کا راستہ رکھا۔ اس سے پہلے کے مذہب کہتے تھے طلاق نہیں ہوتی، ایک بار نکاح ہو گیا یہ رشتہ کھل نہیں سکتا۔ غلط، خراب، ظلم کرنے والا پارٹنر مل گیا، اس کا ٹینٹوا دبا کے گردن مروڑ کے مار دو تو ٹھیک ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے اس سے بچاؤ گا۔ اسلام نے راستہ رکھا، مگر یہ کہتا کہ اگرچہ یہ راستہ اللہ نے رکھا ہے مگر سب سے زیادہ اللہ کو ناپسند ہے حلال چیزوں میں بھی۔ تو حلال تو کہتے ہیں جس میں اللہ راضی ہے، جس کی اللہ نے پرمیشن دی ہے، اس میں لفظ ہے۔ تو گناہوں میں اب یہی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے آخر میں میرے مائک کے بھی ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں کہ اتنے کم وقت میں آپ تک کیسے یہ بات پہنچا دی جائے۔ لیکن امام کا فرمان کہ گناہ بہت سارے، ہمارا چاہنے والا معصوم نہیں ہے، گناہ کرے گا، لیکن ایسا گناہ جس سے اللہ اتنا غضبناک ہوتا کہ دور ہو جا میری بارگاہ سے۔ امام بھی کہتے ہیں دور ہو جا میری بارگاہ، میں تجھے اپنی زیارت نہیں کراؤں۔ اب یہ کون سے گناہ ہے؟ یہ خود ایک پورا عشرہ، 2 تو نہیں ہے، 3 تو نہیں ہے کہ میں جلدی سے بتا دوں۔ ذہن میں صرف ایک تو امام کا فرمان مکمل کرنا تھا، اور اس کے حوالے سے آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا کرنا تھا کہ آپ خود یہ سوچیں اور تحقیق کریں کہ وہ کون سے گناہ۔ 2-3 میں بتاتا ہوں۔ نمبر 1، جب ایک عورت نے اپنے شوہر پر اس لیے جادو کروایا
آج کل یہ مسئلہ بہت چل نکلا. مولانا کالا جادو تو حرام ہے، سفید جادو جائز ہے کہ نہیں؟ آیت اللہ سیستانی کا بک میں پرنٹڈ مسئلہ، جادو جادو ہوتا ہے، کالا سفید کچھ نہیں. اگر کیا حرام ہے، کالا جادو بھی حرام ہے، سفید جادو بھی. لیکن بہت لوگ اپنی طرف سے خود ہی انہوں نے کہہ دیا ایک کالا جادو ایک سفید جادو. کالا جادو حرام ہے جو کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا جائے، لوگوں کی بات کہہ رہا ہوں. سفید جادو جو کسی فائدے کے لیے کیا جائے. روایت اور اتفاق سے روایت اسی امام کی ہے جس کی شہادت کے لیے ہم آج جمع ہوئے ہیں، لیکن پیغمبر سے عورت نے اپنے شوہر کی توجہ اپنی جانب کھینچنے کے لیے توجہ نہیں دیتا ہے جو اس پر واجب تھا، اس نے جادو کروا دیا. کسی نے بتایا یہ حرام ہے، اس نے کہا ارے میں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، میں نے مثلا کوئی گھر توڑنے کے لیے جادو ہو، روزگار کی بندش کے لیے جادو ہو، کسی کی اولاد کی ترقی روکنے کے لیے، میں نے اپنے شوہر کو اپنی جانب مائل کرنے کے لیے کہا جا کے پوچھو رسول سے. وہ پہنچی رسول کے پاس اور جا کے سوال کیا، رسول نے جواب تو دیا سو دیا، یہ بھی کہا نکل جا یہاں سے، تو اتنا خدا کو ناراض کر رہی ہے کہ ہو سکتا ہے ابھی ابھی یہیں پہ عذاب خدا آ جائے. اور یہ مسجد النبوی اور جنت کے ٹکڑے میں بیٹھ کے بات ہو رہی. مولانا آپ نے کون سی کتاب سے پڑھ دیا؟ شہید دستغیب شیرازی کی کتاب گناہن کبیرہ والیوم 2 میں جادو کا جو گناہ اس کے اندر پوری روایت. میں نے تو پھر بھی شارٹ کیا. نمبر 1. نمبر 2، وہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے جو ایک زمانے میں ممبر سے بہت پڑھا جاتا تھا، جب میں اس بچے سے بھی چھوٹا تھا اس وقت سے سن رہا ہوں، اب بند ہو گیا. کیوں؟ اس میں ایک لفظ ایسا آتا کہ لوگوں کو پسند نہیں آتا. اور میں اکثر سوچتا ہوں کہ آج سے 50 سال پہلے کا زمانہ جب زیادہ اخلاقیات تھی، جب زیادہ حیا کا ماحول تھا، اس وقت یہ واقعہ پڑھ لیا جاتا تھا. اور آج جب ویسے ٹی وی پر، کمپیوٹر میں، اخبارات میں دنیا بھر کی بے حیائی کی چیزیں، اس میں یہ واقعہ پڑھ لے تو گھبرا جاتے ہیں، مولانا آپ ہمارے بچوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اور کمپیوٹر بہت آپ کے بچوں کی اصلاح کر رہا، اور ٹی وی بہت آپ کے بچوں کی ہدایت کر رہا. تو اب یہ واقعہ پڑھنا بند ہو گیا. لیکن جو میری عمر کے ہیں یا میرے قریب ہیں ان کو یہ واقعہ سنا ہوا. ایک کفن چور نے کفن چراتے وقت شیطان غالب آ گیا، پہلے حرام کر لیا، رسول کے پاس آئے. یہ پورا واقعہ جو قرآن کریم کی آیت کی تفسیر ہے، مرحوم حافظ فرمان علی صاحب کا ترجمہ قرآن ہو، یہ مقبول احمد صاحب حاشیے پہ واقعہ بھی لکھا ہو. ممبر سے آج پڑھ نہیں سکتے، لوگ کہتے کہ ایسے بیہودہ واقعات پڑھنے کی کیا ضرورت. لیکن اس کا خلاصہ ہی کہ جب وہ گناہ کی معافی مانگنے آیا، کیونکہ وہ لڑکی بول اٹھی تھی مرنے کے بعد، تو پیغمبر نے کہا دور ہو جائے یہاں سے، عذاب خدا اس طرح تیرے ساتھ چل رہا ہے کہ کہیں ابھی یہیں پہ نازل نہ ہو جائے، سب اس کی لپیٹ میں آ جائے. دیکھیے کتنے گناہگار رسول کے پاس آئے، مگر ان میں وہ گناہ کون سے ہیں جن کے لیے یہ لفظ پیغمبر استعمال فرماتے ہیں. کون پیغمبر؟ رحمت للعالمین. کون پیغمبر؟ خلق عظیم. اس کے باوجود کچھ گناہ ایسے شدت والے جو اتنا اللہ کو ناراض کرتے ہیں کہ اللہ کا اس دنیا کا نمائندہ رسول ایسے گناہگار کو اپنے یہاں سے بہت دور کر کے بات کرتا. اس میں ایک وہ گناہ اور ایک چھوٹا سا فارمولا، اور بس اب وقت نہیں رہا. ہر وہ گناہ جس کے لیے یہ لفظ آ جائے کہ جس گھر میں یہ گناہ ہے وہاں رحمت خدا نہیں آتی. جب رحمت خدا نہیں آتی ہے تو رحمت للعالمین یا اس کا نمائندہ زمانے کا امام کیسے آئے گا؟ چاہے وہ کتے کے حوالے سے ہو، چاہے وہ جوے کے حوالے سے ہو، چاہے وہ بے حجاب عورت کے حوالے سے. آج 4 دن ہو گئے مجھے یہاں، اور 4 دنوں میں ایک مشترک جملہ ہر ایک سے سنتا رہا. مولانا پرانی بات ہے، مولانا ریپیٹڈ بات ہے، مولانا سنی بھی بات ہے، مولانا کچھ نہیں پڑھا آپ نے. تو اس اعتبار سے میں نے کئی واقعات کو آج کے مجلس کے لیے اور کل جو مجلس گزر کے روک دیا. اس میں ایک واقعہ یہ بھی تھا نا کہ امام، زمانے کا امام کس کی نماز جنازہ میں آیا؟ وہ عورت جو اپنے حجاب کو بچانے کے لیے گھر میں بیٹھ گئی، کئی سال 10 سال گھر سے باہر نہیں نکلی. امام نماز جنازہ پڑھنے آیا جو اللہ کو اتنا راضی کرے گا. یہ
دو جملے بھی میں معذرت کے ساتھ ان لوگوں سے جو 4 دن سے میرا دماغ کھا رہے ہیں. کوئی کہے گا مولانا دماغ ہے آپ کے پاس؟ اگر ہوتا تو یہ آپ اس طرح سے مجمع کا ٹائم ویسٹ کرتے. اب بس 2 منٹ پھر تو مصائب ہے. مصائب تو عبادت ہے, کوئی بھی انجام دے. البتہ معذرت کر لوں, مصائب میں وہی پڑھوں گا جو 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں. اس میں میرے پاس کوئی نیا لیٹسٹ ورژن نہیں ہے. تو خلاصہ یہ, امام جنازے کی نماز پڑھنے آ رہے ہیں اس مومنہ کی جو اپنا حجاب بچانے کے لیے گھر میں بیٹھ گئی, نہیں نکلوں گی گھر سے. گھر سے نکلنا واجب نہیں ہے, حجاب بچانا واجب. اتنا خوش ہوئے امام, کہا اس کی جنازے کی نماز پڑھنے ہم خیبت کا پردہ توڑ کے آ رہے ہیں. اب یہ میں دونوں کو ملا نہیں رہا ہوں, لیکن ایک اپنے بابا کی نماز جنازہ تھی جسے پڑھانے کے لیے یہ امام غیبت کا پردہ توڑ کے آ گیا, اور ایک اس مومنہ کی جنازے کی نماز تھی کہ غیبت کا پردہ توڑ کے آ گیا. کیوں؟ کیوں؟ اللہ کو اتنا خوش کر رہی ہے یہ عورت, اپنے حجاب پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر رہی. نہ شوہر کی بات مانی, نہ بیوی کی, نہ بچوں کی بات مانی, نہ بہنوں کی بات مانی, نہ بھائیوں کی. شیطان کے کتنے نمائندے تو ان شکلوں میں ہمارے گھر میں ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا شوہر ہے, شوہر کہاں ہے؟ نمائندہ ہی شیطان ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری اولاد ہے, وہ اولاد کہاں ہے؟ وہ نمائندہ ہی شیطان. یہ سارے روایتوں کے جملے. یہ ٹھپا نہ لگ چکا ہوتا کہ مولانا سوائے ریپیٹڈ باتوں کی اور کچھ نہیں پڑھتے, تو کم وقت میں بھی 1-2 روایتیں پڑھ دیتا. لیکن امام زمانہ کی کمپلین, ایسے گناہ کیوں کر رہے ہو جو خالی گناہ ہی نہیں ہے, اللہ کو اتنا غضبناک کیے دے رہا کہ جب اللہ تم سے غضبناک ہے ہم کیسے تمہارے قریب جا سکتے ہیں. اس میں حجاب بہت ہے, حجاب بہت اہم ہے. اور یہ بھی ایک وجہ کہ ساری زندگی رونے والے چوتھے امام سے پوچھو یا زینب کبریٰ سے سوال کرو. کربلا میں سب سے بڑا امتحان کہاں ہوا تھا؟ تو جواب کربلا آتا ہی نہیں, جواب آتا ہے الشام الشام الشام. مولا اکبر تو شام میں نہیں مارا گیا, وہ تو کربلا میں مارا گیا. مولا اصغر کے گلے میں تو ہرملہ کا 3 بال کا تیر کربلا شام میں نہیں لگا, کربلا میں لگا. جملہ ہے, یہ جملہ ہے کہ لوگوں نے مجلس میں امام زمانہ کو دیکھا کہ بیٹھے رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ مجھے اپنی دادی زینب کی چادر رلاتی. اور وہ تو مقتل کا جملہ ہے, جب زینب کبریٰ نے بد دعا کے لیے در کوفہ پہ ہاتھ اٹھائے اور حسین کی آنکھوں میں نظر آئے. تو یہ جملہ بھی ہے ایک مقتل میں کہ اکبر و اصغر پہ میں اتنا ماتم نہیں کرتا بہنا جتنا تیری چادر پہ ماتم کرتا ہوں. میں امام مظلوم کی توہین نہیں کر رہا ہوں. اگلا جملہ, میں اپنے چوتھے امام, میں اپنے آقا اور مولا سرکار سید الشہداء کی توہین کا تصور بھی نہیں کر سکتا. لیکن اتنا تو ہے نا کہ بہرحال براہ راست اللہ نے یہ امتحان حسین کا نہیں لیا, براہ راست نہیں لیا ہے. یہ امتحان تو اللہ نے رکھا میرے چوتھے امام سجاد کے لیے. ساری زندگی رویا اور خون کے آنسو رویا, محاورتاً نہیں حقیقتاً. اتنا روتے تھے کہ آنکھوں سے خون جاری ہو جاتا تھا, اور اتنا روتے تھے کہ مدینہ منورہ میں نماز کا وقت ہے, اذان مسجد سے اذان بلند ہو رہی, ہر آدمی دوڑ کے جائے گا, لیکن باہر سے آنے والے جنہیں 40 نمازیں پوری کرنا ہے مسلسل, ایک نماز کبھی گیپ نہ ہونے پائے, اس کو زیادہ بے چینی ہوتی. اگر ایک نماز میری چھوٹ گئی تو جتنی اب تک محنتیں ضائع. تو ایک آدمی کو ذرا دیر ہو گئی, بھاگا بھاگا مسجد چلا جا رہا. اس نے سوچا کہ عام راستے میں رش زیادہ ہے, میں پیچھے کی گلی سے آؤں. وہاں سے گزر رہا ہے کہ اچانک مکان کی چھت سے اس کی لباس پہ پانی آ کے گرا.
گھبرا کے کھڑا ہو گیا. غلام جو قریب سے گزر رہا تھا کہا اذان ہو رہی ہے, تو دوڑ کے جا رہا تھا, رک کیوں گیا؟ کہا تو سوچ رہا ہوں کہ جاؤں نہ جاؤں. کیوں؟ کہا کہ ابھی ابھی مکان کی چھت سے میرے کپڑوں پہ پانی گرا, پتہ نہیں یہ پانی کون سا پانی, میں نے تو دیکھا ہی نہیں, پاک ہے کہ نجس ہے, اب نماز جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ غلام نے سر پیٹ کے کہا کہ اس دنیا میں اس سے زیادہ پاک و پاکیزہ پانی تجھے ملے گا ہی نہیں. کیا مطلب؟ کہا کہ مکان کی چھت پہ ایک عزادار, ایک سوگوار اپنے بابا کا ماتم کر رہا اور فریاد کر رہا, یہ سجاد ہے جو اپنے لٹے گھر کا ماتم اس طرح سے کر رہا کہ آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اس طرح بہ کے آ رہے جیسے بارش کا پانی پر نالے سے گرا کرتا. مگر اتنا رونے والا. جب پوچھا گیا, منہال کوفی نے ایک سوال کر دیا کہ مولا آپ کا گھرانہ مارا گیا, شہید ہوا, شہادت تو ایک بہت پہلا سوال تو یہ کیا کہ 30 سال ہو گئے, کب تک روئیں گے؟ کہا تو نے انصاف نہیں کیا. قرآن میں ہے کہ نہیں کہ یعقوب کا ایک بیٹا وہ بھی مارا نہیں گیا تھا, خالی کھو گیا. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ وَهُوَ كَظِيمٌ. قرآن نے کہا کہ یعقوب روتے روتے نابینا ہو گئے. میں نے تو اپنے 18 یوسف کربلا کی جلتی ریتی پہ تڑپتے دیکھے. گھبرا کے کہا لیکن مولا آپ کے گھرانے کے یوسف شہید ہوئے ہیں, شہادت پہ تو فخر کرنا چاہیے. میرے مولا نے پلٹ کے کہا اگر میں یہ مان بھی لوں تو کیا بہنوں اور پھوپھیوں کا ننگے سر بازاروں اور درباروں میں جانا؟ کوئی سجاد سے پوچھے سجاد نے امتحان کیا دیا, اور ایک ایسا امتحان دیا کہ صرف ایک جملے میں اس کو آپ, یعنی آپ کو یاد تو ہے, یاد دلانے ایک جملے میں. جب یہ لٹا ہوا قافلہ واپس مدینے آیا تھا اور محمد حنفیہ تڑپ تڑپ کے ہر ایک سے کہہ رہے تھے کہ ارے میرا بھتیجا سجاد کہاں, گلے سے لگاؤں اور اسے اس کے بابا کا پرسہ تو دوں, کوئی نظر نہ آیا. قافلے میں صرف ایک بوڑھا شخص نظر آیا, ایک بوڑھا شخص, سر کے بال سفید, داڑھی کے بال سفید, چہرے پہ جھریاں ہیں, کمر جھک چکی ہے. آخر اسی کے قریب گئے, کہا کہ اے مرد ضعیف, اتنا بتا دے میرا 24 سال کا جوان بھتیجا سجاد کہاں ہے؟ اور وہ مرد ضعیف ایک بار فریاد کرتا ہے, چچا محمد حنفیہ آپ نے بھی مجھے نہیں پہچانا, ارے میں ہی انا علی ابن الحسین, میں ہی تو آپ کا بھتیجا سجاد ہوں. بے اختیار کہا سجاد تو جوان ہے, جوانی میں بوڑھا کیسے ہو گیا؟ وہ پلٹ کے رخ کیا, چچا الشام الشام الشام, یہ مصائب شام ہیں جنہوں نے جوانی میں بوڑھا کیا. ایک جملہ اور کہہ دوں, جوانی میں کسی کو بوڑھا ہوتے آپ نے دیکھا؟ 2 کو دیکھا, صرف 2 کو دیکھا ہے. ایک سجاد کو دیکھا ہے, ایک فاطمہ زہرا کو دیکھا ہے. 18 سال بغیر عصا کے چل نہیں سکتی, یا سجاد کی دادی جوانی میں بوڑھی ہوئی, اور یا میرا مولا سجاد. مگر یہ مصائب مکمل نہیں ہوئے, مگر ایک گھبرا کے محمد حنفیہ نے بھتیجے کو گلے سے لگایا تاکہ گلے سے لگا کے پرسہ دیں. فاتح خیبر کا پوتا ایک بار کررا اٹھا, چچا محمد حنفیہ ذرا آہستہ گلے ملے, آہستہ, فاتح خیبر کا پوتا ہے. محمد حنفیہ گھبرا گئے, سجاد بیٹا خیریت تو ہے؟ کہا چچا 1 سال تک جو توق خاردار میرے گلے میں رہا, اب تک اس کے زخم کا نشان باقی ہے. نہیں, زخم باقی ہے. یہ تو کربلا کے 1 سال بعد کی چیز ہے. 35 سال بعد آئی ہے, 35 سال بعد آج کی رات آئی. حکمران کے دیے ہوئے زہر سے میرا چوتھا امام اس دنیا سے جا رہا ہے. الوداع اے کربلا کے وارث, الوداع اے حسین کے سب سے پہلے اور سب سے بڑے عزادار, الوداع اے امام باقر, آپ یتیم ہونے جا رہے. مگر
کربلا کی یتیمی سے مختلف یتیمی آ رہی ہے، بغیر تماچوں کے۔ کربلا کی یتیمی تماچوں کے ساتھ آئی تھی، کربلا کی یتیمی کوڑوں کے ساتھ آئی تھی۔ اب امام باقر کو پرسا دیں، صاحبان ایمان، ہم اور آپ امام باقر کو پرسا دیں اور ایک جملہ سنیں کہ فجر کا وقت آیا، میرے مظلوم آقا سجاد دنیا سے رخصت ہوئے، جوان بیٹا زندہ ہے، امام باقر زندہ ہے۔ بابا کے لاشے کو لے کے گیا، غسل دیا، کفن پہنایا، اور ایک بار لوگوں نے غسل خانے سے رونے کی آواز سنی۔ آج کی رات ختم ہوئی، غسل خانے سے لوگوں نے امام باقر کے رونے کی آواز سنی۔ جب غسل دے کے باہر آئے، لوگوں نے گھبرا کے کہا مولا آپ غسل دیتے ہوئے کیوں رو رہے تھے؟ کہا جب میں نے کرتا کھولا تو دیکھا آج 35 سال بعد بھی میرے بابا کی گردن زخمی ہے، توقع خاردار کا زخم نظر آ رہا۔ اہل بیت کے مسائل کہیں مثال نہیں ملے گی، ملے گی تو اسی گھرانے میں مثال ملے گی۔ تین میتیں ایسی ہیں کہ غسل دینے والا رو دیا، ایک میرا چوتھا امام، پانچویں امام رو دیے، کہا کہ زخم کا نشان ہے۔ دوسری میت جب زندان شام میں غسالہ کو بلایا گیا اور کہا کہ اس ننھی بچی کو غسل دینا ہے، ارے چیخیں مارتی بھی باہر آ گئی، بیویوں تم نے اس پہ کتنے ظلم کیے، سارا جسم زخمی۔ لیکن اس سے پہلے پہلی مرتبہ کون رویا؟ جب مولا زہرا کو غسل دے رہے اور کہا میں نے فاطمہ کے پہلو پہ پانی ڈالا، 95 دن بعد بھی کوڑے کا زخم تازہ نظر آ رہا تھا۔ عزاداروں، میرے پانچویں امام نے بابا کو غسل دیا، غسل خانے میں پانچواں امام رویا۔ بس یہ دو جملے، یہاں وقت کا ایک مسئلہ ہوتا ہے، صرف دو جملے، اور لے کے چلے جنت البقیع میں۔ ایک بار بقیع کے قبرستان میں چوتھے امام کا تابوت گیا، جو ابھی آئے گا تھوڑی دیر کے بعد، میرے دو جملوں کے بعد۔ یہ بقیع میں تابوت گیا، لوگوں نے گھبرا کے کہا مولا جب سے بقیع میں قدم رکھا ہے کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، مولا یہاں کوئی خاتون کوئی رو رہی ہے۔ ایک مرتبہ کہا ہاں یہ میری دادی فاطمہ ہے جو آج میرے بابا کا ماتم کر رہی۔ عزاداروں، میرا آخری جملہ، جب زندان شام میں سجاد نے سکینہ کی میت کو قبر میں اتارنا چاہا تو ایک بار کوئی لینے کے لیے آیا تھا۔ میرا دل کہتا ہے آج امام باقر نے بھی جب اپنے بابا کو بقیع میں قبر میں اتارا، قبر سے دو ہاتھ آئے ہوں گے، فاطمہ کی آواز آئی ہوگی بیٹا باقر ارے تیری دادی اپنے سجاد کو لینے آئی ہے، لا سجاد کو میرے حوالے کر دے۔ باقر نے قبر میں سجاد کو اتارا اور ادھر سے تابوت آیا۔ آگے بڑھیے، تابوت کو بوسا دیجئے، تابوت کو کندھا دیجئے، واہ سجادہ، واہ فاطمہ، واہ علی۔ سجاد کو بے موت یہ غم مار گیا ہے، سجاد کو بے موت یہ غم مار گیا ہے، بے پردہ حرم ساتھ ہے، بے پردہ حرم ساتھ ہے، اور شام چلا ہے، سجاد کو بے موت یہ غم مار گیا ہے، اے شمر لئی کس پہ تو برساتا ہے گورے،
میرے لئی کس پہ تو برساتا ہے کورے عابد تو بڑی دیر سے بے ہوش پڑا ہے بے پردہ حرم ساتھ ہے بے پردہ حرم ساتھ ہے اور شام چلا ہے سجاد کو بے موت یہ غم مار گیا ہے وہ شام کا بازار تماشائی زمانہ وہ شام کا بازار تماشائی زمانہ سر احمد مرسل کی نواسی کا کھلا ہے بے پردہ حرم ساتھ ہے بے پردہ حرم ساتھ ہے اور شام چلا ہے یا حسین 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 کون یہ قافلہ سالار ہے زنجیروں میں 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 کون یہ قافلہ سالار رو میں کربلا کیا تیرا بیمار کربلا کیا تیرا بیمار ہے زنجیروں میں کون یہ قافلہ سالار 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 ہے زنجیروں میں کون لے جائے وطن ہائے سکینہ تجھ کو کون لے جائے وطن ہائے سکینہ تجھ کو کیا کرے بھائی بھی لاچار کیا کرے بھائی بھی لاچار ہے زنجیروں میں کون یہ قافلہ سالار ہے زنجیروں کون یہ قافلہ سالار ہے زنجیروں میں 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 خون رو رو کے پکارے گا یہ شام شام خون رو رو کے پکارے
یہ اشام شام بیردائی کا زادار بیردائی کا زادار ہے زنجیروں میں کون یہ قافلہ سالار ہے زنجیروں میں کون یہ قافلہ سالار ہے زنجیروں کون یہ قافلہ سالار ہے زنجیروں میں کون یہ قافلہ سالار ہے زنجیروں میں کون یہ قافلہ سالار ہے زنجیروں میں کربلا کیا تیرا بیمار کربلا کیا تیرا بار ہے زنجیروں میں کون قافلہ سالار ہے زنجیروں میں کون یہ قافلہ سالار ہے زنجیروں میں شرم سے اس نے جھکا لی ہے نگاہیں ورنہ شرم سے اس نے جھکا لی ہے نگاہیں ورنہ وارث ہے در کرار وارث ہے در کرار ہے زنجیروں میں کون یہ قافلہ سالار ہے زنجیروں کون یہ قافلہ سالار ہے زنجیروں میں 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 بے کفن لاش سے جا کر کوئی اتنا کہہ دے بے کفن لاش سے جا کر کوئی اتنا کہہ دے تیرا وارث تو گرفتار تیرا وارث تو گرفتار ہے زنجیروں میں کون یہ قافلہ سالار زنجیروں میں کون یہ قافلہ سالار ہے زنجیروں میں کون یہ قافلہ سالار ہے زنجیروں میں کون یہ قافلہ سالار ہے زنجیروں میں کربلا کیا تیرا بیمار کربلا کیا تیرا بیمار ہے زنجیروں میں ہے کون یہ قافلہ سالار ہے زنجیروں میں کون یہ قافلہ سالار ہے زنجیروں میں شرم سے اس نے جھکا لی ہے نگاہیں ورنہ شرم سے اس نے جھکا لی ہے نگاہیں ورنہ وارث ہے در کرار وارث ہے در کرار ہے زنجیروں میں کون یہ قافلہ سالار ہے زنجیروں میں کون یہ قافلہ
اے مصدق ہے عجب شام میں کرنوں کا نزول، اے مصدق ہے عجب شام میں نو کا نزول، گرچہ خورشید زیابار، گرچہ خورشید زیابار ہے زنجیروں میں، کون یہ قافلہ سالار 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 ہے زنجیروں میں۔ وہ عابد